جس دن تم نے اس لڑکے کو اپنی زندگی میں شامل کیا صبا، اس دن یاد رکھنا میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ نہایت خوبصورت لکڑی کی کرسی پر بیٹھا کوئی انسان، جس کے ہاتھوں کے بیچ ایک حسین دوشیزہ کی تصویر والا وہ فریم دبا تھا جس میں وہ لڑکی کسی بات پر شاید ہنس رہی تھی۔ آنکھوں سے گرتے آنسو ٹپ ٹپ اس فریم پہ لگی لڑکی کی اس ہنستی تصویر پر گرنے لگے۔ میں بھول جاؤں گا کہ تم میری جان سے پیاری بیٹی ہو۔ خاموش کمرے میں جیسے پرانی یادوں کا شور برپا تھا۔ بابا، میں محبت کرتی ہوں اس سے، کیوں نہیں سمجھتے؟ نہیں جی سکتی اس کے بغیر۔ کئی سالوں پہلے بولے گئے یہ لفظ ایک بار پھر ان کے کانوں میں گونجنے لگے، اور پھر وہ ہمیشہ کی طرح شدت سے درد بھری تمام یادوں کا پٹارا کھولے تڑپ رہے تھے۔ آہ میری پیاری بیٹی! سینے میں زور سے اس فریم کو بھینچے اب وہ رو رہے تھے، جیسے وہ فریم سے نکل آئی ان کی بیٹی ہو جو ان کے سینے سے لگی ہو۔ تبھی کسی نے آہستہ سے اس روم کا دروازہ کھولا۔ اس کی گرفت سامنے بیٹھے اس انسان کو اس حال میں دیکھ کر ہینڈل پر مضبوط ہو گئی تھی۔ کتنی بار کہا ہے آپ کو مت دیا کیجیے خود کو تکلیف۔ مضبوط قدموں سے چل کر اندر آتے اس انسان کے ہاتھوں سے وہ تصویر لیتے دھیمی مگر دکھ بھری آواز میں وہ بولا، سماد میری بچی۔ اس نے میری ان بوڑھی آنکھوں کے سامنے دم توڑا تھا۔ میرا بچہ، میرا شیر جوان، میرا بازو۔ یہ سب میرے ان الفاظوں کی وجہ سے ہوا جو میں نے اس سے بولے۔ میری بد دعا اس سے کھا گئی۔ میرے اپنے الفاظ میرا گھر اجاڑ گئے۔ قبرستان بن گیا میرا ہنستا بستا آشیانہ۔ عالمگیر بشم یہ کہتے پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ نہیں دادا جان، خود کو قصوروار مت ٹھہرائیے، مت دیں خود کو سزا جو آپ نے کیا ہی نہیں۔ وہ ایک حادثہ تھا، یہ سب نصیب میں ہونا لکھا تھا۔ آپ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ سماد جیسے انہیں سمجھاتے ہوئے اب تھک چکا تھا۔ سماد، میری وجہ سے تم یتیم ہو گئے۔ اگر میں وہ سب طفیل کو نہیں بتاتا تو شاید آج وہ۔ عالمگیر اب سماد کا ہاتھ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں زور سے دبائے کانپتی آواز میں بولتے پھر رونے لگے۔ سماد نے نچلا لب زور سے دانتوں کے بیچ دبایا۔ کیا کہتا جب یہ سب ہوا؟ تب وہ صرف 10 سال کا تھا، جسے اتنا کچھ معلوم بھی نہیں تھا سوائے اس بات کے کہ صبا، اس کی پھپھو جو اچانک اپنی شادی چھوڑ کر کہیں چلی گئی تھیں، وہ مل گئی ہیں، وہ بھی 4 سال بعد، جنہیں لینے اس کے بابا اور ممی گئے تھے، لیکن ایک کار حادثے میں ان سب کی موت ہو گئی۔ اتنی طاقت، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی آج جیسے وہ خود کو بہت کمزور اور چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے زندگی میں اپنے سب سے قریبی رشتوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا تھا۔ وہ ان کے لیے کچھ نہیں کر پایا تھا۔ یہ احساس جب اسے ہوتا، اس کا دل کرتا وہ ہر شے کو آگ لگا دے۔ اس کی ماں 10 سال کی عمر میں اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئی، جب اسے ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اسے آج بھی وہ رات یاد ہے، کیسے اس کی ماں نے اس کی باہوں میں خون میں لت پت دم توڑا تھا۔ پھر اس کے بابا جو اس کے بیسٹ بابا تھے، اس کے دوست، اس کا سب کچھ، وہ بھی تو اس سے ماں کی طرح اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ اپنے کتنے ہی پیارے تھے جو اس نے زمین کے سپرد کیے، کسی ایک کو بھی نہ بچا پایا۔ کس کام کی تھی اس کی یہ بے حساب دولت، رتبہ اور طاقت، جو اس کے اپنوں کو بچا نہ سکی، جو یہ تک نہ معلوم کر پائی کہ اس کے پیچھے آخر یہ سب کرنے والا کون تھا۔ تبھی وہ آہستہ سے ان کے پاس سے اٹھتا خاموشی سے چلا گیا، کیونکہ انہیں دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ سماد بڑی سی گلاس وال کے سامنے چپ چاپ کھڑا باہر کے نظر آتے مناظر کو خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا اس کے اندر کتنے طوفان تھے جو اٹھ رہے تھے۔ تبھی وہ دروازہ کھول کر لہراتی ساڑی کا پلو ایک ادا سے سنبھالتی، بالوں کو جھٹکتی اندر آئی اور آتے ہی سامنے کھڑے سماد کو دیکھ کر دلفریب انداز میں مسکرا دی۔ پھر آہستہ قدموں کو اٹھاتی عین اس کی پشت پر آ کر رکتی پیچھے سے اسے گلے لگا گئی۔ تبھی وہ کرنٹ کھا کر پلٹتا اسے بری طرح پیچھے کی طرف دھکا دے گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دیکھو زارا، میں نے تمہیں پہلے بھی 1000 بار کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، مجھ سے دور رہا کرو، ہاتھ مت لگایا کرو مجھے۔ سماد غصے میں دھاڑا تھا۔ زارا اب گہرے سانس لیتی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔
وہ یہ سب اس لیے برداشت کر جایا کرتی کیونکہ وہ اس سے پیار کرتی تھی۔ وہ بہت غسیل تھا، ہوتا بھی کیوں نہیں۔ وہ بشم خاندان کا وارث، اربوں خربوں کی دولت اور پراپرٹی کا مالک، بے حد خوبصورت اور مغرور شہزادوں جیسی آن بان والا۔ دنیا کی شاید ہر لڑکی اس پر فدا تھی، اور پھر تو وہ اس کی بچپن کی منگ تھی۔ وہ تو اس کے عشق میں پاگل تھی، جو اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اس لیے وہ ہر بار خود کو یہ کہہ کر دلاسا دے دیتی کہ اب وہ نام کی ہی سہی، اس کی منگیتر تو ہے، اس کی زندگی میں حق سے شامل ہونے کے ساتھ اس محل کی مالکن بھی۔ کچھ مہینوں بعد ان کی شادی ہو جانے والی تھی، اس لیے وہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ اسے اب ان سب چیزوں سے سمجھوتا کر لینا چاہیے تھا، پر وہ تھوڑی لالچی تھی۔ وہ اسے ایسے ہی نہیں چاہتی تھی، وہ اس کے دل کو بھی حاصل کرنا چاہتی تھی۔ زارا زور زور سے ہنس کر اب پوچھنے لگی، تم سچ مچ اس رشتے کو نبھانا چاہتے ہو نا؟ کیا تم مجھ سے ذرا بھی پیار نہیں کرتے؟ کیا ان 10 سالوں میں تمہارے دل کو کبھی گرما نہیں سکی؟ مجھے اس کا جواب دو۔ مجھ سے کوئی بھی امید مت رکھنا زارا، کیونکہ یہ بات میں تم پر ان گزرے 10 سالوں سے بھی پہلے اچھے سے واضح کر چکا ہوں کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا اور نہ ہی کبھی کروں گا۔ میری زندگی میں شامل ہونے کی ضد تمہاری اور دادا جان کی تھی۔ اب مجھے اس کا الزام مت دو۔ یہ کہتا وہ رخ موڑ کر پھر سے گہری سوچوں میں ڈوب گیا۔ جبھی زارا پلٹی اور وہاں سے چلی گئی۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی وہاں، کیونکہ وہ اور اس کی یادیں ایک دوسرے کے لیے کافی تھیں، اس لیے اس کا چلے جانا ہی ٹھیک تھا۔ عالمگیر کے 2 بچے تھے۔ سب سے بڑا بیٹا طفیل جو شادی شدہ تھے، اور ان کا ایک بیٹا تھا، بیٹی صبا جو چھوٹی تھیں اور کالج میں پڑھتی تھیں۔ جب ان کی ملاقات حذیف ملک سے ہوئی جو کہ ایک بزنس مین تھا، لیکن بشم خاندان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ دونوں ایک دوسرے سے ٹوٹ کر محبت کرنے لگے۔ عالمگیر بشم کو اس بات کا علم تب ہوا جب وقت گزرنے کے ساتھ یہ محبت پروان چڑھتی درخت بن گئی، جس پر انہوں نے صبا پر بہت سختیاں کیں، لیکن وہ کسی طور بھی اپنی محبت سے دستبردار ہوتی دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ صبا، میں کیسے اپنے دشمن کے بیٹے کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ دے دوں؟ میرے جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا، عالمگیر جلال میں بولے۔ تو پھر ٹھیک ہے بابا، زہر لا دیں مجھے تاکہ میں کھا کے مر جاؤں، لیکن حذیف کے علاوہ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ صبا بھی ضدی لہجے میں چلائی تھی۔ وہیں کھڑے طفیل اور ان کی بیگم سر پکڑے یہ سب ہنگامہ دیکھ رہے تھے۔ دونوں ہی ضد پر اڑے ہار ماننے کو تیار نہیں تھے۔ عالمگیر غصے سے صبا کو گھورتے نائلہ سے بولے، جو طفیل کی بیوی تھیں، بہو اس پر نظر رکھنا۔ یہ کہتے وہ تھپ تھپ کرتے چلے گئے۔ نائلہ بے بسی سے صبا کو دیکھنے لگیں، جبکہ طفیل عالمگیر کے پیچھے بھاگے تھے۔ بابا رکیں، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، وہ ان کے کمرے میں آتے گہری سانس لے کر بولے، جب عالمگیر غصے سے انہیں دیکھنے لگے۔ میرے بزنس پارٹنر انس نے صبا کا ہاتھ مانگا ہے۔ میں تو کہتا ہوں صبا کی شادی کر دیں، ہو سکتا ہے شادی کے بعد وہ اس حذیف کو بھول جائے۔ طفیل سنجیدگی سے بولے تھے۔ عالمگیر گہری سوچ میں ڈوبے آہستہ سے سر کو ہلا گئے۔ انہیں طفیل کی بات پسند آئی تھی۔ ٹھیک ہے، اسے کہو اپنے والدین کے ساتھ آ جائے۔ طفیل جانے لگا جب ان کی گھمبیر آواز سنائی دی۔ کیا وہ یہ سب جانتا ہے؟ ان کا اشارہ صبا اور حذیف کی طرف تھا۔ ہاں وہ جانتا ہے، لیکن وہ یہ شادی آپس کے بزنس کو مضبوط کرنے کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ طفیل کی بات پر عالمگیر چپ رہے۔ جب وہ بھی کمرے سے باہر آ گئے اور جب اس بات کا صبا کو پتہ چلا، اس نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ بھابھی بھائی، میں کسی انس وغیرہ سے شادی نہیں کروں گی۔ سن لیں آپ، مر جاؤں گی لیکن کسی اور کی نہیں بنوں گی۔ وہ بند دروازے کے پیچھے چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن ان کی بات کا جواب دینے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہیں دوسری طرف حذیف صبا کے لیے اسی طرح تڑپ رہا تھا جیسے صبا۔ اس سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا دیکھ وہ بہت پریشان تھا، اور پھر اسے خبر ملی کہ صبا کا رشتہ انس سے طے کر دیا گیا ہے، جسے سن کر وہ پاگل سا ہو گیا۔ وہ کسی طور پر بھی اپنی محبت کو کاروبار پر قربان نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی اس نے جان پر کھیل کر صبا سے رابطہ کیا، اور ٹھیک اس کی بارات والے دن عین وقت پر وہ صبا کو لے کر بشم خاندان پر کالک ملتا بھاگ گیا۔ ایک طرف اس نے بشم خاندان سے دشمنی کا بدلہ لیتے ہوئے
دوسری طرف اپنی محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پا لیا تھا، لیکن بشم خاندان کے جگر میں ایک آگ بھڑکا دی۔ عالمگیر اتنی سبکی، اتنی بے عزتی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ جہاں پورے جگ کو معلوم تھا آج عالمگیر کی اکلوتی بیٹی کی شادی انس سے ہو رہی ہے، وہیں انس اور اس کی فیملی بھی بہت خوش تھے۔ دیکھنے والا سما تھا، دولت کی ریل پیل آنکھوں کو دھدھیا رہی تھی۔ بڑی سے بڑی شخصیات اس شادی میں بطور مہمان بلائی گئی تھیں۔ وہیں صبا نے باپ اور بھائی کا شرم سے سب کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سر جھکا دیا، ان کا غرور مٹی میں ملا دیا۔ بارات سوگوار سی بنی دلہن کے واپس چلی گئی۔ اس دن عالمگیر نے اسے دل سے بد دعا دی تھی کہ وہ جب بھی انہیں ملے گی وہ اس کی جان اپنے ہاتھوں سے لیں گے۔ طفیل بھی دکھ سے کئی دنوں تک کسی سے سامنا نہ کر سکے۔ وقت گزرنے لگا، جہاں ایک طرف دلوں میں آگ جل رہی تھی، وہیں دوسری طرف تو پیار کرنے والے ساری دنیا بھولے ہوئے تھے۔ جس طرح صبا کا عالمگیر کو پتہ نہیں تھا، اسی طرح حذیف کی فیملی بھی اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ دونوں اپنی ایک الگ ہی دنیا بسائے ہوئے تھے۔ جب اللہ نے انہیں ایک بہت پیاری بیٹی بھی دے دی جس میں ان کی جان بستی تھی، وہ صبا کی طرح ہی بہت حسین تھی۔ اتنی خوشیاں پا لینے کے بعد بھی صبا کبھی کبھی اپنے باپ بھائی کو یاد کرتے اداس ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن وقت اب بہت آگے بڑھ چکا تھا، وہ چاہ کے بھی لوٹ نہیں سکتی تھی، کیونکہ جو کچھ اس نے اپنے پیاروں کے ساتھ کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ 6 سال گزر گئے جب صبا کو مجبوراً حذیف کی ماں کے انتقال پر پاکستان آنا پڑا۔ وہ بہت ڈری ہوئی بھی تھی، جانتی تھی باپ سے سامنا ہونے پر وہ اسے مار ڈالیں گے، لیکن جب اس بات کا عالمگیر کو پتہ چلا تو ان کا پتھر دل بے ساختہ موم کی طرح پگھل گیا۔ وہ اسے دیکھنے، اسے گلے لگانے کو تڑپ گئے۔ انہوں نے روتے ہوئے طفیل سے اسے واپس لے کر آنے کو کہا، جس پر طفیل بنا کسی سوال جواب کے اپنی بہن کو لینے نائلہ کے ساتھ نکل پڑے۔ صبا اب میری بیوی ہے، میری بیٹی کی ماں ہے، میں کس بھروسے اسے بشم خاندان میں بھیج سکتا ہوں جبکہ اس کا باپ اس کی جان کے در پر ہے؟ نہیں طفیل، صبا تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، حذیف گھمبیر آواز میں بولا، جبکہ صبا 6 سال بعد اپنے بھائی کو دیکھ کر تڑپ سی گئی تھی۔ تمہاری بیوی ہونے سے قبل وہ عالمگیر کی لاڈلی بیٹی ہے، مت بھولو۔ اسے بھڑکانے والے تو اصل میں تم تھے، اصل گنہگار تم ہو، پھر سزا ہم اپنے پیارے کو کیوں دیں؟ خیر، میں پرانے گڑے مردے اکھاڑنے نہیں آیا، میری بہن اگر میرے ساتھ چلنا چاہتی ہے تو اسے تم روک نہیں سکتے۔ طفیل بھی اس کے روبرو کھڑا گہری سنجیدگی لیے بولا۔ تبھی حذیف نے ایک طرف کھڑی خاموش آنکھوں میں آنسو لیے صبا کو دیکھا، جس پر وہ بھاگ کر آتی اپنے بھائی کے سینے سے جا لگی۔ سارے سوالوں کے جواب حذیف کو بنا پوچھے مل گئے۔ پھر وہ کون ہوتا تھا باپ سے بیٹی کو الگ کرنے والا؟ اس نے صبا کو جانے دیا، میں انتظار کروں گا شام تک، صبا تم واپس نہ آئی تو پھر میں پولیس کے ساتھ بشم خاندان میں تمہیں لینے آؤں گا۔ گہرے لفظوں میں کہتا وہ طفیل کو بہت کچھ باور کروا رہا تھا، جس پر طفیل مسکرا دیا اور صبا کو لے کر نکل پڑا۔ بابا آپ لوگ کب تک پہنچ رہے ہیں؟ میں اور دادا جان آپ کا بہت ویٹ کر رہے ہیں، پلیز جلدی آ جائیں۔ سماعت جو اس وقت گھر پر تھا طفیل کو فون کرتے بولا، ہم بس تمہاری پھپھو کو گھر لا ہی رہے ہیں، فون رکھتا ہوں۔ طفیل مسکرا کر کہتا گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر صبا اور نائلہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستی، ایسا لگتا تھا جیسے ساری روٹھی خوشیاں واپس آ گئی ہوں۔ صبا کی گود میں وہ پیاری معصوم سی پری دبکی بیٹھی تھی، جو ان اچانک نئے رشتوں کے مل جانے سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ تبھی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف آگ اور دھواں پھیل گیا۔ سماعت بیٹا، طفیل صبا کو لے کر کب تک آئے گا؟ مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا، عالمگیر بے تاب سے سماعت سے بولے تھے۔ وہ بس راستے میں ہے دادا جان۔ سماعت مسکرایا، تبھی اس کے ہاتھ میں پکڑا وہ موبائل پھر بج اٹھا۔ جی کون؟ فون اٹھاتے وہ سمجھداری سے بولا۔ تبھی آگے کی بات سننے پر فون سماعت کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور وہیں وہ گہری نیند سے ایسے جاگا جیسے بہت ڈراؤنا خواب دیکھا ہو۔ وہ گہری سانسیں لے رہا تھا۔ 15 سال گزر چکے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس حادثے کے زیر اثر اب تک نہ نکلا تھا۔ اسے اپنے پیاروں کے وہ خون سے لت پت بے جان جسم اب بھی اسی طرح ذہن پر نقش تھے جیسے کل کی بات ہو۔ ہاسپٹل پہنچنے پر عالمگیر کے ہاتھوں میں دم توڑتی صبا، دوسری طرف سماعت کے سینے سے لگی نائلہ جو خون کی الٹیاں کرتی جسم کا ایک ایک حصہ
زخمی لیے وہ بھی اسے تنہا چھوڑ گئیں۔ اس وقت عالمگیر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو دیے۔ سماعت صرف 10 سال کا ہی تو تھا، لیکن اس عمر میں بھی وہ کسی میچور سمجھدار انسان جیسا برتاؤ کرتا تھا۔ نہایت ذہین، پرکشش اور بہت خوبصورت سماعت بشم اپنی ماں کو اس طرح موت کی آغوش میں جاتا دیکھ خود کو روک نہ سکا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے لگے۔ تبھی وہ ماں کے بے جان وجود کو پیار سے رکھتے ایک طرف کھڑے اسٹریچر کی طرف بڑھا جس پر سفید چادر ڈلی تھی۔ اس کے کانپتے ہاتھوں نے اس چادر کو ہٹا کر دیکھنا چاہا، تبھی ایک ڈاکٹر آتے بولا، جونیئر بشم پلیز آپ اپنے بابا کو مت دیکھیں، ان کی خراب باڈی دیکھ کر آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اور وہیں سماعت اپنے دادا کے گلے لگا بہت رویا۔ ایک میڈیا وہاں جمع تھا۔ بشم خاندان کے ایک ایک فرد کو کون نہیں جانتا تھا۔ اس ملک کے سب سے بڑے بزنس مین عالمگیر، جن کے کاروبار کی وجہ سے دنیا انہیں جانتی تھی، سب کی زبان پر یہی باتیں تھیں کہ اب ان کے خاندان میں ان کے پوتے کے علاوہ اور کوئی نہیں رہا۔ عالمگیر کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ تبھی ڈاکٹرز انہیں روم میں لے گئے۔ جونیئر بشم، اس حادثے میں ایک جان بچی ہے، بس شاید ان کی زندگی ابھی باقی تھی، لیکن وہ اس وقت گہرے صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہیں، آپ پلیز انہیں دیکھ لیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتا سماعت فوراً سے ان کے ساتھ اس انسان کو دیکھنے چل پڑا جو اس حادثے میں قسمت سے بچ گیا تھا۔ ڈاکٹر اسے لیے ایک دروازے کے پاس آتے رکا اور اشارہ کرتے واپس چلا گیا۔ سماعت آہستہ سے دروازے کا ہینڈل گھماتے اندر آیا تو دیکھا سامنے بیڈ پر 5 سال کی ایک بہت پیاری نازک سی بچی لیٹی ہے، جس کے بال شہد رنگ گلابی رنگت، لمبی گھنی پلکیں تھیں۔ وہ بالکل اس کی پھپھو صبا کی کاپی تھی۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھے گیا، جیسے اس کا خوبصورت نقش اس کے دل و دماغ میں بس گیا ہو۔ وہ ہاتھ اٹھاتا بھی اس کے ملائم گال کو چھوتا کہ تبھی باہر سے زور زور سے شور کی آوازیں آنے لگیں، جسے سن کر وہ بے اختیار باہر کی طرف بھاگا۔ عالمگیر، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تم نے مجھ سے میری محبت چھین لی، میری دنیا، میری صبا، میں اب کیسے زندہ رہوں گا؟ حذیف صبا کی لاش سے لپٹ کر روتا تڑپ رہا تھا۔ تبھی سماعت وہاں آتا ایک بشم خاندان کے وارث ہونے کی حیثیت سے باروب انداز میں بولا، جیسے 10 سال کا بچہ نہیں بلکہ اس کی جگہ عالمگیر ہو، مسٹر، یہ صرف آپ کی بیوی نہیں تھی، میرا بھی ان سے خون کا رشتہ تھا، اور یہاں میرے اپنے 3 پیارے جان سے گئے ہیں۔ آپ کے غم سے زیادہ میرا غم بڑا ہے۔ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں، یہ سب قسمت میں لکھا تھا۔ اس کی بات سنتا حذیف زخمی شیر کی طرح اس کی طرف بڑھا، جب سماعت کے گارڈز اس کے قریب آنے پر روک گئے۔ یہ سب صبا کے باپ کی چال ہے، اسی نے میری صبا کو مارا ہے، وہی ذمہ دار ہے اس سب کا، بلاؤ اسے، کہاں ہے وہ؟ اگر اس کے ذمہ دار وہ ہیں تو ثابت کرو، میں بھی یہی ہوں، دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو۔ سماعت کسی رعایا کے بادشاہ کی طرح سر اٹھا کر کہتا گارڈز کو اشارہ کر گیا کہ وہ اسے ہسپتال سے باہر لے جائیں۔ میری بچی تو مجھے دے دو، میری بیٹی کہاں ہے؟ عالمگیر، میری بچی، حذیف چیخ رہا تھا۔ جب اس کی بات بنا سنے سماعت آگے بڑھ گیا۔ اسے اب اپنے پیاروں کی آخری رسومات کی تیاری کرنی تھی۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے جسم سے ٹکراتیں تو اس کے پتھر وجود میں کوئی جنبش ہوتا نہ دیکھ مایوسی سے لوٹ جاتی۔ تبھی اس کے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ سماعت آہستہ سے پلٹ کر دیکھتا اپنے سخت خون میں واپس سمٹ گیا۔ کیوں آئی ہو؟ وہ سختی سے بولا۔ نانا جان کی وجہ سے پریشان ہو تم، جانتے تو ہو وہ ابھی تک ماما کی موت کے غم سے باہر نہیں آ سکے، پھر اس طرح رات بھر جاگ کر خود کو کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ اس کی بات سنتا سماعت ہلکا سا ہنسا، پھر پلٹ کر گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہو۔ اس کے کالے بال، اس کی گندمی رنگت کہیں سے بھی صبا سے ملتے جلتے نہیں تھے۔ وہ تو ان کی 10% کاپی سے بھی دور دور تک مشابہت نہیں رکھتی تھی۔ اس کی نظروں سے پریشان ہوتی ہانیہ بولی، کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ آج سے کئی سالوں پہلے اگر عالمگیر بشم اسے یتیم خانے سے اپنی نواسی سمجھ کر نہ لاتے تو شاید وہ اس محل میں اس حسین شہزادے کے سامنے کبھی کھڑی نہ ہوتی، وہ اب بھی وہیں اس گندی جگہ پر سڑ رہی ہوتی۔ اسے آج بھی یاد تھا جب وہ یہاں بشم ولا میں آئی تھی، تب سماعت کی ایک جھلک دیکھ کر وہ جیسے حیران رہ گئی تھی، لیکن اس کی وہ سرد اور برف کی طرح چبھتی نظریں جن سے وہ آج بھی اسے دیکھتا، وہ ہانیہ نہیں بھولی تھی۔ دیکھ رہا ہوں کہ بکری آخر کسائی سے کب تک اپنی خیر منائے گی، زمائنی انداز میں کہتا وہ اس کے گلے میں پہنے اس لاکٹ کو دیکھتا چلا گیا، اور ہانیہ کا جسم پوری طرح کانپ گیا۔ وہ خوف سے اسے دیکھنے لگی۔
وہ پوری انہماک سے فائل پر جھکی اپنے کام میں مگن تھی۔ تبھی نتاشا وہاں آتے بولی، حسن کی ملکہ، آپ کو باس نے بلایا ہے، فوراً پہنچو۔ نتاشا کی بات سنتی زیمل سر اٹھا کر تذبذب سے اسے دیکھنے لگی۔ میں تنگ آ گئی ہوں اس ٹھرکی انسان سے، یہ کام کی بات کم اور فضول حرکتیں زیادہ کرتا ہے۔ اگر میں مجبور نہ ہوتی تو کب کی اس جاب کو لات مار چکی ہوتی۔ غصے سے کہتی وہ اٹھ کر فائل ایک طرف رکھتے بولی، تو کس نے کہا تھا اتنا حسن لے کر پیدا ہونے کو؟ نتاشا جو اس کی دوست تھی، اس کے لمبے شہد رنگ بالوں اور حسین آنکھوں میں کھو کر ٹھنڈی آہ لیتے بولی، جس پر زیمل زیر لب اسے گالیاں دیتی باس کے آفس چلی آئی۔ ہیلو سر، وہ وہیں دروازے پہ رکی شائستگی سے بولی۔ ارے زیمل، وہاں کیوں کھڑی ہو، یہاں آؤ۔ 40 سال کا وہ بوڑھا آدمی آنکھوں میں ہریس لیے اسے دیکھتے میٹھے لہجے میں بولا، آپ کو جو بات کرنی ہے وہیں سے بولیں۔ زیمل بھی روز روز کی ان حرکتوں سے تنگ آ گئی تھی، کبھی اس کا ہاتھ پکڑنا، کبھی قریب آنا، وہ زچ ہو چکی تھی ان سب سے۔ تبھی وہ سختی سے بولی تھی، تم میرا حکم ماننے سے انکار کر رہی ہو؟ وہ ایک دم بھڑک گیا۔ جی ہاں، اس کے صاف جواب پر اب وہ شخص اٹھ کر ایک دم سے اس کے پاس آیا تھا۔ تبھی زیمل کا ہاتھ اٹھا اور اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ تیری یہ مجال، نکل جا میرے آفس سے۔ وہ منہ پہ ہاتھ رکھے دھاڑا تھا۔ زیمل بھی لعنت بھیجتی اسی وقت اس کے آفس سے نکل آئی، بنا یہ سوچے کہ اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ کتنی محنت سے اسے اس کی لیپالک ماں نے پڑھایا لکھایا تھا، اس مقام تک پہنچایا تھا۔ اگر وہ اسی یتیم خانے میں رہتی تو آج یوں عزت کی زندگی نہ جی رہی ہوتی۔ سماعت اپنی بڑی سی کرسی پر بیٹھا منہ پہ ہاتھ رکھے گہری سوچ میں تھا۔ تبھی اس کے آفس کا دروازہ کھلتا کوئی بہت غصے سے اندر آیا۔ سماعت نے لاپرواہی سے اپنی بڑی آنکھوں میں غصہ لیے اس انسان کو دیکھا۔ سماعت بشم، تم مجھے بتاتے کیوں نہیں آخر میری بیٹی کہاں ہے؟ ہر بار کی طرح پھر حذیف کسی سوالی کی طرح اس کے در پر اپنی بیٹی کے بارے میں جاننے آیا تھا، کیونکہ سماعت وہی انسان تھا جس نے آخری بار حذیف اور صبا کی بیٹی کو ہسپتال میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد اچانک وہ ہسپتال سے کہاں غائب ہو گئی کوئی نہیں جانتا تھا۔ سماعت کی بے شمار طاقت بھی معلوم نہ کر سکی تھی کہ وہ حسین بچی اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ دیکھو مسٹر حذیف، اگر تم اپنی بیٹی کے بارے میں جاننے آئے ہو تو جاؤ، بشم ولا میں اس وقت تمہاری بیٹی وہیں موجود ہے۔ سماعت بیزار سا بولا تھا۔ سماعت، تم اچھے سے جانتے ہو وہ لڑکی میری ہنی نہیں ہے۔ میں اپنی بچی کی خوشبو پہچانتا ہوں، وہ میری صبا جیسی تھی۔ 5 سال اسے میں نے اپنے سینے سے لگایا ہے۔ وہ لڑکی میری ہنی نہیں ہے۔ اس جھوٹے کھلونے سے تم عالمگیر بشم کو بہلاؤ، مجھے نہیں، کیونکہ میں اپنی بیٹی کو پہچانتا ہوں۔ حذیف اب جیسے ہارے ہوئے مسافر کی طرح نڈھال سا بولا تھا۔ سماعت اپنی آئبرو مسلنے لگا۔ کیا کہتا؟ وہ خود حیران تھا۔ جو لڑکی گھر میں تھی وہ اصل صبا کی بیٹی ہانیہ نہیں تھی، بلکہ عالمگیر کا دھوکہ تھا جو وہ اسے اپنی صبا سمجھ کر گھر اٹھا لائے تھے۔ سماعت کا ضبط جیسے آج 16 سال بعد جواب دے گیا۔ تبھی وہ غصے سے اٹھتا سیدھا بشم ولا پہنچا، جہاں ہانیہ پریشان سی یہی سوچ رہی تھی کہ اگر سماعت کو اس کی حقیقت پتہ چل گئی تو کیا اسے اس دولت، اس محل اور خاص کر سماعت سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ وہ کھڑکی کی طرف کھڑی تھی جب سماعت طوفان کی طرح اس کے پاس آتا اس کا بازو جھٹکتے بولا، بولو مس دھوکے باز عورت، جس لڑکی کا تم نے یہ نیکلس چھینا تھا وہ لڑکی کہاں گئی؟ بولو بولو، تمہیں وہ کہاں ملی تھی؟ کیونکہ یہ نیکلس پھپھو کا تھا جو دادا جان نے انہیں دیا تھا۔ اس نیکلس سے تم انہیں دھوکہ دے سکتی ہو، مجھے نہیں۔ بولو وہ لڑکی کہاں گئی؟ سماعت کا خوفناک روپ دیکھ کر ہانیہ ڈر سی گئی۔ مجھے نہیں پتا سماعت، وہ لڑکی کہاں گئی؟ وہ ایک دن ہی یتیم خانے میں رہی، بس مجھے اس کا نیکلس بہت اچھا لگا جسے میں نے چرا لیا۔ شام تک وہ کہاں چلی گئی مجھے نہیں پتا۔ ہانیہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اس کے آنسو سماعت کو پگھلا نہ سکے، تبھی وہ وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ روتے ہوئے اب اپنے انجام کو سوچنے لگی۔ سماعت اپنے کمرے میں آتا ہر چیز تہس نہس کر رہا تھا۔ اس نے ہانیہ، حذیف کو ہر جگہ ڈھونڈا تھا، سارے یتیم خانے، یہاں تک مردہ خانے اور کوٹھوں کو بھی نہیں چھوڑا، لیکن وہ اس کا سراغ نہ ڈھونڈ پایا۔ دیکھ زیمل، میرے پاس ایک جاب ہے، لیکن نتاشا شرمندگی سے دو چار نظر آئی۔ جو بھی جاب ہو نتاشا، پلیز مجھے بتا، مجھے ضرورت ہے۔ مہینے کا اینڈ ہے، گھر کی مالکن کو کرایہ نہ دیا تو وہ گھر سے نکال دے گی۔ بھوکی رہ لوں گی، لیکن گھر چلا گیا تو کہاں جاؤں گی؟ زیمل کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ نتاشا کو بہت دکھ ہوا۔
ایک ویٹر کی جاب ہے، میں آج ہی اس ہوٹل کے مالک سے بات کرتی ہوں، تم کل انٹرویو دے آنا، نتاشا اسے تسلی دیتے بولی، جبکہ ویٹر کی جاب کا سن کر زیمل بے بسی سے مسکراتی سر ہلا گئی، اور پھر ٹھیک اگلے دن وہ اس کے بتائے ایڈریس پر انٹرویو دینے پہنچ گئی۔ جب اس ہوٹل کے مالک نے اس کی سنہری خوبصورتی دیکھتے ہوئے اسے اسی دن کام کرنے کے لیے کہہ دیا، زیمل ویٹریس کا ڈریس پہنے لوگوں کی ٹیبل پر جا کر آرڈر لینے لگی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا ڈگری ہولڈر ہونے کے بعد بھی اسے یہ جاب کرنی پڑے گی۔ ارے اتنی خوبصورت ہو کر یہ چھوٹی موٹی نوکریاں کیوں کر رہی ہو؟ آؤ مجھے خوش کرو، میں تمہیں رانی بنا دوں گا۔ ایک آدمی نشے میں دھت اچانک زیمل کا ہاتھ پکڑ گیا۔ گھٹیا آدمی، چھوڑو میرا ہاتھ، زیمل دانت پیستی اسے دھکا دیتے بولی۔ ایسے بھوکے بھیڑیے اب تو قدم قدم پر ملنے لگے تھے۔ تیری یہ مجال کہ تو 2 کوڑی کی لڑکی مجھے ریجیکٹ کرے گی؟ وہ آدمی اب غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ پورا ہوٹل تماشا دیکھنے لگا۔ وہیں سماد جو ایک بزنس ڈنر پر آیا تھا وہ شور سن کر اس طرف متوجہ ہوا تو اس حسین روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر جیسے بھونچکا رہ گیا۔ وہی آنکھیں، وہی بال، وہی چہرہ جو آج سے 16 سال پہلے ہسپتال کے بیڈ پر دیکھا تھا، جس کے خوابوں میں وہ اب بھی آتی تھی۔ وہ کچھ نہیں بھولا تھا۔ ہنی، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ جب وہ بجلی کی طرح اس کے پاس آتا اس آدمی کو زور سے پیچھے کی طرف دھکا دے گیا جو زیمل کے بہت قریب آ گیا تھا۔ خبردار جو اس لڑکی کو ہاتھ لگایا، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتے تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ سماد آنکھوں میں خون لیے اس آدمی سے بولا، جو سماد بشم کو اس وقت یہاں دیکھ کر سٹپٹا گیا۔ ہوٹل کا مالک بھی وہاں آتا سماد سے معافیاں مانگنے لگا۔ سماد وہ انسان تھا جو کسی کو بھی عرش سے فرش پر پھینکنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اسے ناراض کرنا سمجھو بربادی کو دعوت دینا تھا۔ زیمل منہ کھولے اپنے سامنے اس شہزادے جیسے آن بان والے انسان کو دیکھنے لگی جو اس کے لیے لڑ رہا تھا۔ آج تک سب نے اس کی عزت کو ہی نوچنا چاہا تھا۔ وہ پہلا شخص تھا جو اس کی عزت کی حفاظت کر رہا تھا۔ تبھی سماد مڑا اور اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ زیمل چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگی، پتہ نہیں کیوں لیکن اس کی زبان جیسے سماد کے سامنے گنگ ہو گئی تھی۔ سماد اپنی بڑی سی گاڑی میں اس کو بٹھاتا خاموشی سے خود بھی دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ اسے پورا یقین تھا یہ صبا پھپھو کی وہی بیٹی تھی، لیکن اس وقت وہ خود حیران تھا کہ جسے وہ ہر جگہ پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہا تھا وہ ایک ذلت کی جگہ زندگی جی رہی تھی۔ نہ زیمل نے کچھ کہا نہ ہی سماد نے۔ جب کچھ دور چلنے کے بعد سماد نے صرف اتنا پوچھا کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ جب زیمل نے آہستہ سے ایڈریس بتاتے پھر وہ چپ ہو گئی۔ اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ جب وہ اترنے لگی تب وہ کچھ پیسے اس کی طرف بڑھاتے بولا کہ وہ ان پیسوں کو رکھ لے۔ نہیں، یہ پیسے نہیں لے سکتی۔ زیمل سر جھکا گئی۔ رکھ لو، لیکن اب سے تم جاب نہیں کرو گی۔ سماد کی آواز میں ایک سرد پن تھا جسے چاہ کر بھی زیمل سمجھ نہ سکی۔ تبھی وہ پیسے رکھ گئی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ سوچتی رہی کہ آخر اس نے کیوں اسے جاب نہ کرنے کو کہا، لیکن اس کے دیے پیسوں سے اتنا ہوا کہ وہ 2 ماہ کا کرایہ اور ٹھیک ٹھاک کھانے پینے اور دوسری ضرورت کی چیزیں لے آئی تھی۔ ضرورت بھی انسان کو کس قدر مجبور اور لاچار کر دیتی ہے۔ سماد اپنے آفس آنے کے 3 گھنٹے کے اندر اس لڑکی کا پورا بایو ڈیٹا نکلوا چکا تھا، جس کی فائل اس کے سامنے موجود تھی، جسے پڑھ کر معلوم ہوا تھا کہ آج سے 16 سال پہلے اس لڑکی کو ہسپتالوں میں کام کرنے والی ایک عورت نے پالا تھا۔ وہ اسے ایک دن کے لیے یتیم خانے بھی لے کر گئی تھی۔ پھر وہاں سے وہ اسے کہاں لے گئی کسی کو نہیں پتہ چلا۔ وہ ہر 2 سے 3 ماہ بعد ٹھکانے بدلتی اور گھروں میں چھوٹے موٹے کام کر کے اس نے اپنی بیٹی کو پڑھایا۔ اب وہ عورت زندہ نہیں، 5 سال پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد اس کی بیٹی زیمل اب اکیلی ہے۔ سماد تو یہ پڑھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی بچی ہے۔ اسے کیسے بھی کر کے اب ہنی کو حذیف سے پہلے حاصل کرنا تھا۔ سماد، بس بہت ہوا بیٹا، میں چاہتا ہوں تم اور ہانیہ اب شادی کر لو۔ عالمگیر پیار سے ہانیہ اور سماد کو دیکھتے بولے۔ ہانیہ ایک دم ڈر گئی اور سماد کو دیکھنے لگی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے دادا جان، آپ کو ڈاکٹر نے آرام کرنے کو کہا ہے۔ آپ ٹھیک ہو جائیں پھر جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ سماد ان کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولا، کب سے شادی کو ٹال رہے ہو؟ اگر میں نے زبردستی منگنی نہ کی ہوتی تمہاری ہانیہ سے تو تم ہاتھ ہی نہیں آنے والے تھے۔ عالمگیر ناراضگی سے بولے۔ سماد ہمیشہ کی طرح بنا کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ آج 3 دن ہو گئے تھے زیمل نے پھر اس خوبصورت شہزادے کو نہیں دیکھا تھا جو اچانک ہی کہیں سے اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔
وہ اسے بہت کوششوں کے بعد بھی بھول نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگا شاید وہ اس پر ترس کھا کر اسے پیسے دیتا، یوں ہی جاب نہ کرنے کو بول گیا تھا، لیکن اب وہ پاگل تو تھی نہیں جو سچ میں اس کی بات مانتی، اس کا انتظار کرتے واقعی جاب ہی نہ کرتی۔ خود کو بچکانہ سوچ پر ہنستی وہ آخر کار ایک بار پھر جاب ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑی۔ جب اسے ایک بڑی سی کمپنی میں اسسٹنٹ کی جاب مل گئی، وہ بہت خوش تھی۔ اسے کل سے جاب کرنے کو کہا گیا تھا۔ اگلے دن خوشی خوشی وہ جاب پر آئی تھی، جہاں 31 سال کا خوش شکل نوجوان فارس اس سے ملا۔ مس زمل، ویلکم، آج پہلا دن ہے آپ کا اور آپ آج سے میری اسسٹنٹ ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا، جس پر زمل بھی مسکرائی۔ آج آپ کو میرے ساتھ چلنا ہے ایک بزنس ڈنر پارٹی میں، شام 6 بجے تیار رہیے گا۔ اتنا کہتا فارس چلا گیا جب زمل بھی اپنے کام کرنے لگی۔ سادے سے بلیک سوٹ میں وہ بہت معصوم اور حسین لگ رہی تھی۔ فارس کے ساتھ آئی وہ اس شاندار ہوٹل کو حیرت سے گھوم کر دیکھ رہی تھی، تبھی سامنے کھڑے اس انسان کو اچانک دیکھ کر وہ پتھر ہو گئی۔ 5 دن بعد وہ اس سے آنکھوں میں غصہ لیے ایک بار پھر دیکھ رہی تھی۔ زمل، یہ مسٹر سماد ہیں، بشم انٹرپرائزز کے CEO۔ فارس خوش دلی سے ان کا آپس میں تعارف کروا رہا تھا، جو ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے جیسے تھم سے گئے تھے۔ زمل کی آنکھوں میں خوف تھا تو سماد کی آنکھوں میں غصہ۔ اچانک سماد کھڑا ہوتے بولا، مسٹر فارس، سوری، مجھے اچانک کہیں جانا ہے، میٹنگ پھر کبھی ہوگی۔ فارس کو حیران چھوڑتا وہ ایک گسیل نظر زمل پر ڈالتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ارے انہیں کیا ہوا؟ اتنی مشکلوں سے بشم انٹرپرائزز کمپنی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تھا اور وہ بھی گیا۔ فارس دکھ سے بولا، چلیں زمل، میں آپ کو گھر چھوڑ دوں۔ یہ کہتا فارس اٹھ گیا اور زمل بھی بے چارگی سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا کہ اس کی وجہ سے فارس کا بہت نقصان ہو گیا۔ فارس کی گاڑی سے اترتی وہ ابھی گھر کی طرف بڑھی ہی تھی جب کسی نے زور سے اسے دھکا دیتے دیوار کے ساتھ لگایا۔ زمل تو سانس روکے حیران ہی رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، سماد تھا۔ تمہیں میں نے منع کیا تھا کہ تم جاب نہیں کرو گی، پھر کیوں تم نے میری بات نہیں سنی؟ کیا 50,000 کافی نہیں تھے جو اور پیسے کی بھوک تمہیں غیر مردوں کے پاس لے گئی؟ بولو۔ وہ اسے جھنجھوڑتے غصے سے چیخ رہا تھا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے حکم دینے والے مسٹر سماد؟ آپ کے 50,000 میری غریبی کو دور نہیں کر سکتے۔ مجھے زندگی جینے کے لیے محنت تو کرنی ہوگی، میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی۔ اس کے فولادی ہاتھ خود سے جھٹکتی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو پڑی اور بھاگ کر اندر چلی گئی، جبکہ سماد وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اندر آتی زمل پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ وہ انسان کیوں اس کی زندگی مشکل بنانے پر تلا ہوا تھا؟ وہ پہلے ہی اسے بھول نہیں پا رہی تھی۔ اگلے دن وہ صبح ہی تیار ہوتی آفس کے لیے نکل پڑی۔ سماد کا ڈر الگ تھا، لیکن وہ اس سے ڈرتے جینا تو چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ فارس اچھا انسان تھا۔ زمل کی عزت کرنے کے ساتھ وہ اسے تھوڑا پسند بھی کرنے لگا۔ زمل، میرے ساتھ شاپنگ کرنے چلیں گی؟ زمل کام سے چھٹی ہونے پر گھر کو نکل رہی تھی جب فارس نے بہت شائستگی سے کہا، جس پر زمل انکار نہ کر سکی اور اس کے ساتھ چلی آئی۔ وہ شاید اپنے لیے شاپنگ کرنے آیا تھا۔ جب کچھ کپڑے اپنے لیے لیتے وہ ایک لیڈیز شاپ پر آ گیا۔ زمل، یہ ڈریس آپ پر بہت اچھا لگے گا، یہ آپ کے لیے لے لوں میں؟ وہ اس پر ایک خوبصورت سوٹ لگاتے پوچھنے لگا۔ زمل پریشان ہو گئی۔ وہ ڈریس بہت مہنگا لگ رہا تھا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، تبھی اس نے دیکھا سماد جو کسی لڑکی کے ساتھ وہاں آیا تھا شاپنگ کے لیے۔ اسے فارس کے ساتھ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ارے مسٹر سماد، کیسے ہیں آپ؟ فارس اسے دیکھتے فوراً اس کی طرف بڑھا، جبکہ اس کی نظریں صرف زمل پر ٹکی تھیں۔ اس کے ساتھ آئی ہانیہ سماد کی نظروں کو بھانپ گئی جو اس سے دیکھ رہا تھا۔ زمل بھی اسے تو کبھی اس لڑکی کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں، لیکن اس لڑکی کا سماد کے ساتھ ہونا اسے اچھا نہیں لگا۔ تبھی فارس بولا، مسٹر سماد، یہ آپ کی فیانسی ہیں، بہت اچھی جوڑی ہے آپ کی۔ فارس کی بات سن کر زمل کو جھٹکا لگا۔ جب ناراض نظروں سے سماد کو دیکھتی وہ شاپ سے نکل گئی۔ فارس اس کے ایسے جانے پر پریشان ہوتا اس کے پیچھے بھاگا۔ زمل، کیا ہوا؟ رکو۔ کچھ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھے گھر چھوڑ دیں، وہ آنسو پیچھے دھکیلتے بولی۔ فارس بنا کچھ کہے اسے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ جب گھر آتی وہ چیزوں پر غصہ نکالنے لگی۔ وہ کیوں اس انسان کے لیے برا فیل کر رہی تھی؟ کیوں؟ آخر رشتہ ہی کیا تھا ان کے بیچ؟ اس نے تھوڑا سا ترس کھا لیا تھا۔ زمل، تم تو اسے اپنا سمجھنے لگی۔ وہ اکیلی گھر میں تڑپ رہی تھی جب ڈور بیل بجی۔ آنسو پونچھ کر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے سماد بشم کو دیکھتے
اس کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ جب تیزی سے گھر کے اندر آتا پیچھے دروازہ بند کیے وہ غصے سے دھاڑا، کیوں تم اس آدمی کے ارد گرد گھومتی ہو زمل؟ آئندہ تم نے گھر سے پیر باہر نکالے تو اچھا نہیں ہوگا۔ کیوں بات مانوں میں آپ کی؟ آخر آپ ہیں کون جو مجھ پہ حکم چلاتے ہیں، ایسے جیسے میں آپ کی ملکیت ہوں؟ اب زمل بھی چلائی تھی۔ جب سماعت طیش میں آتا اسے زور سے دیوار کے ساتھ لگائے اس کے اتنے نزدیک آ گیا کہ زمل کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگیں۔ تمہیں ماننی پڑے گی زمل، کیونکہ تم سماعت کی ہو، صرف سماعت کی۔ 16 سال میں نے تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈا ہے، بہت جلد اس رشتے کو نام بھی دے دوں گا، فکر مت کرو۔ وہ اس کے حسین نئے نقش کو دیکھتا آوارہ ہوا کی طرح وہاں پر سب کچھ تباہ کرتا چلا گیا۔ زمل تو شدت سے اس کی باتوں میں کھوئی رہ گئی۔ کیا مطلب تھا اس کی باتوں کا؟ وہ کیوں اسے ڈھونڈ رہا تھا؟ آخر کون سے رشتے کی بات کر رہا تھا وہ؟ سماعت جیسا رئیس زادہ زمل جیسی عام سی غریب لڑکی کے پیچھے آخر کیوں آنے لگا؟ اور پھر وہ لڑکی، وہ تو بہت خوبصورت تھی۔ فارس نے کہا تھا وہ اس کی منگیتر ہے، پھر وہ میرے راستے میں ہر بار کیوں کھڑا ہو جاتا ہے؟ ایسے بہت سے سوال جو زمل کو الجھا رہے تھے، جن کا جواب صرف سماعت کے پاس تھا۔ ہانیہ کو دن رات اب صرف ایک بات کی فکر تھی کہ کب سماعت بھانڈا پھوڑتا ہے اور عالمگیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس ولا سے باہر پھینکتے ہیں۔ نانا جان، مجھے لگتا ہے سماعت مجھے پسند نہیں کرتے، وہ کسی اور عورت کو چاہتے ہیں۔ ہانیہ مکاری سے عالمگیر کے سامنے سماعت کی طرف سے ان کا دل خراب کرتے بولی۔ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ؟ عالمگیر ناراض ہوتے بولے۔ ایسا ہی ہے نانا جان، تبھی تو وہ شادی سے بھاگتے ہیں۔ عالمگیر کو اب ہلکا غصہ آنے لگا۔ تم فکر مت کرو بیٹا، میں اس سے بات کروں گا، اسے ذرا آنے تو دو۔ دوسری طرف سماعت ہر وقت زمل کو لے کر فکر مند رہتا۔ وہ بہت چھوٹی عمر سے صرف ایک جھلک دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اسے مل گئی تھی، لیکن کچھ مسئلے تھے جن میں وہ الجھا ہوا تھا، ابھی اسے عالمگیر کے سامنے نہیں لا سکتا تھا۔ دوسری طرف زمل تھی جسے سوالوں کے جواب چاہیے تھے۔ وہ ہر وقت الجھا دکھائی دیتا، اس سے کام بھی ٹھیک سے نہیں ہو پاتا تھا، لیکن زمل کی ضد کو دیکھتے اب وہ مزید اسے ڈھیل نہیں دینا چاہتا تھا۔ تبھی وہ اٹھا اور تیز قدموں سے آفس سے نکل آیا۔ زمل آج آفس نہیں گئی تھی، وہ گھر پر ہی تھی۔ رات کی بات کو لے کر وہ اتنی ڈسٹرب تھی کہ اسے ہلکا بخار چڑھ گیا۔ تبھی دروازہ دھڑ دھڑ بجا۔ زمل کا دل دہل گیا۔ اللہ رحم! وہ آہستہ سے اٹھتی دروازہ کھول گئی جب سماعت ایک بار پھر اپنی دھونس جماتا اس کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ جلدی سے کوئی چادر وغیرہ لو اور تم میرے ساتھ چل رہی ہو ابھی کے ابھی، وہ ایک بار پھر حکم صادر کر رہا تھا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے اور کیوں جاؤں میں آپ کے ساتھ؟ اب وہ آنکھیں نکال کر بولی۔ وہ پہلی ایسی لڑکی تھی جو سماعت سے اس طرح بات کر رہی تھی۔ باتیں راستے میں کر لیں گے، فی الحال چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ اب وہ اس کا دوپٹہ خود ڈھونڈ کر اسے اڑاتا اسے ہاتھ پکڑ کر زبردستی لے جانے لگا۔ زمل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چل پڑی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اس کے سامنے بے بس ہو جایا کرتی تھی۔ وہ جہاں اسے لایا تھا اس جگہ کو دیکھتی زمل سخت صدمے سے دو چار سن بیٹھی تھی، جب سامنے بیٹھے مولانا اس سے بولے، زمل ولد حذیف، کیا آپ کو ضماد بشم سے نکاح قبول ہے؟ الفاظ تھے یا کوئی سیسا جو اس کے کانوں میں پگھلا کر ڈالا جا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بھاگنے لگی تھی جب سماعت کا مضبوط ہاتھ اس کی کوشش ناکام کر گیا۔ ہاتھ چھوڑیں سماعت، یہ صحیح نہیں ہے، آپ مجھ سے زبردستی نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے رو دی۔ زمل نکاح کرو ابھی اور اسی وقت۔ سماعت غصے سے آنکھیں چوڑی کرتا اس کی کلائی زور سے دبوچے سرد آواز میں بولا۔ وہ نازک پھول سی لڑکی پہاڑ کے سامنے بے کس تھی، وہ اس کا مقابلہ کیسے کر پاتی؟ جب آہستہ سے وہ 3 لفظوں کا اقرار کرتی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی بن گئی تھی۔ سماعت نے گہرا سانس لیا، اب جیسے ساری فکروں سے آزاد ہو گیا تھا۔ کیا ہوا بیگم؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، اب سے آپ سماعت بشم کی بیوی ہیں، اربوں خربوں کے مالک کی بیوی۔ اب سے کام کرنے کی ضرورت نہیں، جو آپ کو چاہیے ہو مجھے کہیں۔ وہ آنکھوں میں خمار لیے اس کے ہونٹوں کی طرف جھکتا سرگوشی میں بولا، زبردستی نکاح کر کے آپ مجھے قید نہیں کر سکتے سماعت، اس کے لیے دل جیتنا پڑتا ہے۔
دولت سے رشتے نہیں پنپتے۔ آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ بولی تھی۔ جب سماد اسے گھر چھوڑ کر چلا گیا، وہ اس رات بہت روئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی شاید سماد اس کی خوبصورتی دیکھ کر اسے زبردستی نکاح کر گیا ہے، اور جب اسے معلوم ہوگا کہ وہ یتیم ہے تو وہ اسے چھوڑ دے گا۔ لیکن سماد بہت خوش تھا۔ آج 16 سال بعد جا کر اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی گمشدہ محبت جو پالی تھی۔ سماد ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں جاتا جب اسے دادا جان کی آواز آتی سنائی دی۔ آپ ابھی تک سوئے نہیں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ آج کل تم کس عورت کے پیچھے خوار ہو رہے ہو؟ دیکھو سماد، میں اپنی جان سے پیاری نواسی کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کروں گا، سمجھے؟ وہ اس کی بات رد کرتے برہم ہوئے۔ بہت جلد حقیقت سامنے آ جائے گی دادا جان، اور زیادتی تو میں بھی نہیں ہونے دوں گا، زمینی انداز میں مسکرا کر کہتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب عالمگیر خون کے گھونٹ پی کے رہ گئے۔ کیا کرتے؟ ایک طرف جان سے پیاری نواسی تھی تو دوسری طرف پوتا، ساری جائیداد کا اکلوتا وارث، وہ دونوں کو کھو نہیں سکتے تھے۔ سر، میں یہ جاب نہیں کر سکتی، یہ میرا ریزائن لیٹر ہے۔ وہ آج آخری بار آفس آئی تھی۔ لیکن کیوں؟ کیا ہوا زمل؟ اچانک سے فارس پریشان ہوا تھا۔ ابھی تو اس نے یہ جاب سٹارٹ کی تھی۔ وجہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی سر، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے زمل، لیکن ایک بات ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اچھی لگتی ہیں، کیا آپ مجھ سے؟ وہ اتنا ہی بولا جب زمل جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، بہتر ہوگا آپ مجھے بھول جائیں۔ اتنا بولتی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے وہ وہاں رکی نہیں تھی، جب فارس بھی اس کے نکاح کا اچانک سن کر اداس ہو گیا۔ 2 دن سے وہ اپنے گھر میں بند اکیلی تھی، نہ سماد آیا تھا نہ کوئی اور۔ اس دن کے بعد سے اس نے رابطہ بھی نہیں کیا تھا۔ رات ہوئی تو زمل کو بھوک ستانے لگی۔ جب اٹھ کر اپنے لیے وہ پلاؤ بنانے لگی تبھی ڈور بیل بجی۔ اس کا دل دھڑکا کہ شاید وہ تو نہیں جلدی سے آتی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ دل الگ دھڑک رہا تھا اور اوپر سے اس ظالم کی یادیں۔ جب دروازہ کھولنے پر اسے شدید مایوسی ہوئی۔ سامنے مالک مکان تھی جو اس سے ضروری گھر کی بات کرنے آئی تھی۔ زمل ان کی بات سنتی اداس دل سے دروازہ بنا بند کیے بے خیالی میں یوں ہی اندر آ گئی۔ پلاؤ بن چکا تھا۔ جب ایک پلیٹ میں لیتی وہ جیسے مڑی، اس نے سامنے شاہانہ انداز لیے کرسی پر سماد کو بیٹھے دیکھا۔ اس کے سامنے شرٹ کے 2 بٹن کھلے تھے جس سے اس کا چوڑا سینہ نظر آ رہا تھا، بکھرے بال، چہرے پر تھکاوٹ۔ وہ 2 دن سے بزنس کے سلسلے میں US گیا ہوا تھا اور آتے ہی وہ زمل کے پاس چلا آیا۔ 2 دن وہ بنا زمل کو دیکھے اسے بہت شدت سے یاد کرتا رہا۔ اس کا معصوم سوگوار حسن اس کی نظروں کے سامنے تھا جسے وہ بنا پلکے جھپکے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ اندر کیسے آئے؟ زمل کا دل یوں اسے اچانک دیکھ لرزنے لگا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تم اتنی لاپرواہ کیوں ہو؟ کوئی حادثہ ہو جاتا تو؟ آنکھوں میں ایک نشہ لیے وہ اس سے ہی بس دیکھ رہا تھا۔ زمل کیسی ہو؟ جب اٹھ کر پاس آتا وہ بہت پیار سے بولا۔ آپ کی بلا سے میں جیوں یا مروں، آپ کو بس نکاح کر کے مجھے اپنا قیدی بنانا تھا تو بنا لیا، اب کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو پابند ہو گئی نا آپ کی۔ آپ چاہے کہیں بھی موج مستی کرتے پھرے، ایک طرف بیوی دوسری طرف منگیتر، اور پتہ نہیں کتنی محبوبائیں بھی ہوں گی آپ کی۔ وہ جلے دل سے بول رہی تھی۔ اس کا دل کیا اس بے حس انسان کے گلے لگ کر اتنا روئے کہ وہ موم کی طرح پگھل جائے، لیکن الٹا سماد اس کی بات سن کر جنوں کی طرح حلق پھاڑ قہقہ لگانے لگا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جو زندگی میں وہ ایسے ہنسا تھا۔ ادھر آؤ میرے پاس زمل، نرم محبت سے چور آواز آئی۔ زمل کا دل زور سے اچھلنے لگا، لیکن اوپر سے وہ اپنی جگہ غصے سے کھڑی رہی۔ جب وہ خود کھڑے ہوتے اس کے پاس چلا آیا۔ نہ تو میری کوئی منگیتر ہے نہ محبوبائیں، وہ سب دھوکہ ہیں۔ میں نے صرف تم سے محبت کی، اپنی بیوی سے، وہ بھی 16 سال پہلے سے۔ کچھ راز ہیں زمل جن سے تم انجان ہو، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے جب راز سے پردہ اٹھے گا، لیکن اس سے پہلے۔ اتنا کہتا سماد اسے گود میں اٹھا کر اندر لے گیا۔ اس سے اب زمل سے اور دور رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اس کی نس نس میں محبت کی طرح دوڑنا چاہتا تھا۔ زمل، وہ بھی تو اس صیاد کی محبت کی قیدی تھی۔ اس کی قربت میں وہ پگھلنے لگی۔ سماد اسے بیڈ پر لٹاتے اس پر گھٹا کی طرح چھا گیا۔ اس کی محبت میں بہت نرمی تھی جو زمل صاف محسوس کر سکتی تھی۔ اس کے سینے کی دھڑکن بہت تیز تھی۔ وہ اس کی محبت کی پھوار میں بھیگتی جا رہی تھی۔ اس کی گرم باہوں میں صبح بہت ہی حسین تھی۔ جب وہ اٹھی تو اس نے مسکرا کر پیار سے سماد کو دیکھا جو ایسے سو رہا تھا جیسے کتنی راتوں کا جاگا ہوا ہو۔ زمل کو اٹھتا دیکھ وہ بھی مسکرا کر اسے دیکھتے اٹھ گیا۔ آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے سماد؟ اس کی آواز میں ایک ڈر تھا۔ اپنی زندگی، اپنی خوشیوں کو بھی کوئی بھلا چھوڑ سکتا ہے؟
اس کے بالوں کو پیار سے سمیٹتے وہ آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو چوم گیا۔ پھر وہ لڑکی کون تھی جو اس دن آپ کے ساتھ آئی تھی؟ کئی دنوں کا دل میں پلتا شک آخر آج زبان پر آ ہی گیا تھا۔ مجھے خود بھی نہیں پتا زمل وہ لڑکی کون ہے۔ سچ، لیکن بہت جلد اس لڑکی کی جگہ تم ہوگی۔ یہ کہتا وہ اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھ گیا، جب زمل بھی مسکراتی تیار ہونے لگی۔ اب سماعت اس کے باتھ روم میں کھڑا غصے بھری آوازیں نکال رہا تھا، جہاں کبھی گرم تو کبھی ٹھنڈا پانی آتا تھا۔ زمل ہنسنے لگی۔ پتہ نہیں تم اس ڈربے میں کیسے رہتی ہو زمل، یہ گھر بہت چھوٹا ہے، ذرا بھی تمہارے لائق نہیں۔ باتھ روم سے باہر آتا وہ ناک سکیڑے بولا، اس کا کرایہ میں 15,000 دیتی ہوں، ایویں میرے گھر کو برا بول رہے ہو۔ زمل منہ بگاڑتے بولی، جب وہ بھی صدمے سے آنکھیں بڑی کیے بولا، کیا تم اس ڈربے کا 15,000 دیتی ہو؟ اس کی مالک مکان کی تو خیر اب تم یہاں نہیں رہو گی۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتا وہ اسے بھی اپنے ساتھ تیار کیے ایک بہت ہی خوبصورت ولا میں لے آیا۔ زمل کو وہ ولا دیکھ کر چکر سے آ گئے۔ وہ ولا بہت حسین اور بڑا تھا، جو سماعت نے زمل کے نام کر دیا تھا۔ اب سے تم یہیں رہو گی، اس کے سر پر پیار کرتا وہ مخمور لہجے میں بولا۔ سماعت، میں اکیلی نہیں بلکہ ہم یہاں رہیں گے، اب آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ بچوں کی طرح اس کے سینے سے لپٹی وہ لاڈ سے بولی تھی، جس پر سماعت مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے بیگم، لیکن ابھی مجھے جانا ہوگا، ایک ضروری میٹنگ ہے۔ اس کی پیشانی پہ لب رکھتا وہ اسے اکیلا کرتا وہاں سے چلا گیا، جب سماعت کا رات سے پیچھا کرتا حذیف اس ولا میں آیا۔ ارے کون ہے آپ اور اندر کیسے آئے؟ باہر نکلیں، زمل غصے سے اور ڈر سے کانپتی تیز آواز میں بولی۔ لیکن حذیف تو اس لڑکی کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس نے اپنی صبا کو زندہ سامنے کھڑا دیکھ لیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ارے کون ہے بھائی؟ آپ گھر میں گھس آئے ہیں اور اب رو بھی رہے ہیں؟ زمل تو پریشان اور حیران رہ گئی۔ میں تمہارا بابا ہوں ہنی، حذیف بھیگی آواز میں اسے محبت سے دیکھتے بولا، لیکن اس کے لفظ سے زمل برف کی طرح جم گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اچانک سے کیسے کوئی آ کر مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ وہ میرا باپ ہے؟ نہیں نہیں، آپ میرے بابا نہیں ہیں، میں تو یتیم تھی۔ وہ صدمے سے حذیف کو دیکھتی خود سے بڑبڑائی۔ حذیف ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھانے لگا، جبکہ زمل بے یقینی سے انہیں دیکھتی پیچھے ہو رہی تھی۔ اس کا سر نفی میں ہل رہا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ میرے بابا نہیں ہیں، میں یتیم ہوں، وہ ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ یہ سچ نہیں ہے ہنی، 16 سال پہلے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس میں صبا کی موت ہو گئی، میری بیوی یعنی تمہاری ماں مہرو۔ حذیف دیوانوں کی طرح اسے بتانے لگا، تم ہاسپٹل سے اغوا ہو گئی تھی میری بچی، میں نے تمہیں 16 سال تک ہر جگہ ڈھونڈا، تم نہیں ملی۔ حذیف اب بہت رو رہا تھا۔ سماعت بھی تو یہی کہتا تھا کہ وہ مجھے 16 سال سے ڈھونڈ رہا ہے، کون ہے یہ لوگ آخر، کیوں ڈھونڈ رہے تھے مجھے؟ اسے اب سب یاد آنے لگا۔ اس کا مطلب سامنے کھڑا آدمی سچ بول رہا ہے۔ اب زمل بھی پھٹی آنکھوں سے حذیف کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بھی آنسو گرنے لگے جب حذیف نے ایک تصویر نکال کر اسے دکھائی جس میں وہ 5 سال کی تھی۔ حذیف ہنستے ہوئے اسے گود میں اٹھائے ہوئے تھا، جبکہ اس کی جیسی دکھنے والی عورت اس کی ماں صبا اسے پیار کر رہی تھی۔ زمل اچانک وہ تصویر دیکھتی اپنے باپ کے گلے لگی چیخیں مار مار کر رونے لگی تھی۔ بابا، میرے بابا! حذیف بھی اسے زور سے سینے سے لگائے رونے لگا جب اس نے ساری بات اپنی صبا اور عالمگیر کی اسے شروع سے آخر تک حرف بہ حرف بتا دی۔ عالمگیر تمہاری ماں کی موت کا ذمہ دار ہے بیٹا، تم ایک دشمن کے بیٹے سے شادی کیسے کر سکتی ہو؟ ابھی چلو میرے ساتھ۔ حذیف اس کا ہاتھ پکڑے بولا۔ زمل کا دل سماعت کے لیے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ سب یقین کر سکتی تھی سوائے اس کے کہ سماعت کا کوئی قصور نہیں۔ بابا، لیکن سماعت! بس زمل، اب اور نہیں بیٹا، ابھی چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے لیے وہاں سے چلے گئے تھے۔ سماعت کب سے زمل کو فون کیے جا رہا تھا، لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی تھی، جس سے اسے زمل کی فکر ہونے لگی۔ تبھی اسے حذیف کا فون آیا تھا۔ ہیلو! سماعت اتنا ہی بولا تھا جب حذیف زور زور سے ہنسنے لگا۔ کیا ہوا؟ ہنی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ مت ڈھونڈو، میری بچی میرے پاس آ گئی ہے ہمیشہ کے لیے۔ تم کتنی ہی کوشش کر لو اسے مجھ سے چھپانے کی، لیکن میں نے اسے ڈھونڈ لیا، اب تم اسے مجھ سے الگ نہیں کر سکتے۔ حذیف اتنا بولتا فون رکھ گیا جبکہ سماعت کا خون کھولنے لگا۔ وہ طیش کے عالم میں اٹھا اور سیدھا حذیف کے بنگلے میں جا پہنچا۔ زمل! زمل! وہ چلاتے ہوئے دروازے سے اندر آتے بول رہا تھا، جب زمل کمرے میں اس کی آواز سنتی بھاگ کر باہر آئی۔ سماعت! زمل اسے یہاں دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ وہ ابھی بھاگ کر اس کے سینے سے لگتی، جب حذیف اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہیں روک گیا۔
زمل تم کہیں نہیں جاؤ گی، یہ آدمی دھوکے باز ہے، مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں بھی مار ڈالیں گے، سبا کی طرح۔ میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا، اس آدمی سے تمہیں آزادی دلواؤں گا۔ حذیف اس وقت ہوش میں نہیں لگ رہا تھا۔ صماد ضبط سے اسے دیکھے گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اس انسان کو جان سے مار ڈالے جو اس کی بیوی کو بھڑکا رہا تھا۔ نہیں بابا، صماد بہت اچھے ہیں، انہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی نہیں تھا، میری عزت کی حفاظت کی، مجھے اپنا نام دیا۔ اگر مارنا ہوتا تو کب کا مار دیا ہوتا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ عالمگیر اگر برے ہوتے تو ان کے گھر میں رہی صبا کی جھوٹی بیٹی اب تک زندہ نہیں ہوتی۔ میں محبت کرتی ہوں صماد سے، نہیں جی سکتی ان کے بنا، مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ اپنے باپ سے محبت کی بھیک مانگتی رو رہی تھی جب حذیف بے یقینی سے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ چھوڑ گئے۔ جب وہ بھاگ کر صماد کے کشادہ سینے سے جا لگی، صماد بھی اسے زور سے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ حذیف کو لگا سالوں پہلے وہ عالمگیر ہوں جیسے، اور ان کی ہنی صبا، اور وہ اس سے ایسے ہی محبت کی بھیک مانگ رہی ہو جیسے صبا نے مانگی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ان کے دل نے دعا کی کہ کاش ان کی ہنی کی قسمت صبا جیسی نہ ہو۔ صماد زمل کو بشمولا لایا تو عالمگیر زمل کو دیکھتے پتھر ہو گئے۔ ایسا لگا جیسے ان کی صبا لوٹ آئی ہو۔ وہ اسے سینے سے لگائے رو دیے۔ انہوں نے اپنی حقیقی پوتی کے صدقے سے ہانیہ کو بھی معاف کر دیا تھا۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ ان کو ان کی صبا مل گئی تھی، ان کی صبا جو واپس آ گئی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی کہانی تھی یہیں تک۔ کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کریں۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔